اہم فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور فوجی قیادت نے آج ایک بڑی بیٹھک لگانی ہے، بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس کے بیک گراؤنڈ پر ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دیں گے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو۔ تو ایک پلیٹ فارم پر تمام سیاسی جماعتیں آئی ہیں، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد میں کیا فیصلہ ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی بھارت نے کوشش کی تو فوری، مؤثر اور واضح جواب دیا جائے گا، اور اسی تناظر میں بھارت پر عالمی دباؤ بھی شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلگام واقعے نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کی ساکھ کو لرزا کر رکھ دیا ہے۔ روس، امریکہ، یورپی ممالک سبھی ایک زبان ہو چکے ہیں کہ بھارت اب مزید جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لے سکتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے براہ راست رابطہ کر کے شملہ معاہدے اور لاہور ایگریمنٹ کے تحت پاکستان سے سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی کانگریس کے رکن نے واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا تصور ہی ہولناک ہے۔ فرانسیسی میڈیا نے بھی بھارتی چال بازیاں بے نقاب کر دی اور بتایا کہ بھارت نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے جعلی ویڈیوز تیار کی ہیں جن کا پہلگام حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان جعلی ویڈیوز کو بھارتی نیوز چینلز پر بغیر تحقیق کے نشر کر دیا گیا۔ متاثرین نے خود سامنے آ کر حقائق بیان کیے، جس سے بھارت کا فیک نیوز نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف سوئٹزرلینڈ نے غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کر دی ہے، جبکہ الجزیرہ کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس نے تو بی جے پی کے فالس فلیگ آپریشن کو پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا بھی کچھ اسی طرح کے سوالات کرتا نظر آ رہا ہے۔ جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے اس میں انکشاف ہوا کہ 1500 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو بغیر ثبوت گرفتار کیا گیا، ہزاروں مکانات کو بغیر کسی عدالتی حکم کے منہدم کر دیا گیا۔ الجزیرہ نے بی جے پی کی کشمیر پالیسی کو کھلی آمریت قرار دیا، کہا اب جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے وہ زیادہ دیر تک پردے میں نہیں رہ سکتا۔ اب عالمی میڈیا ہو، انسانی حقوق کی تنظیموں ہو، مختلف ممالک ہوں، حکومتیں اب اس معاملے کو نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ بھارت کو اب یا تو سچ سامنے لانا ہوگا یا دنیا کی نظروں میں مکمل طور پر بے نقاب ہونا پڑے گا۔ بھارت کے پاس رستہ کوئی نہیں بچا ہے، چاروں طرف سے وہ آہستہ آہستہ نرغے میں آتا ہے۔ پوری دنیا کو اس نے انگیج تو کر لیا، لیکن فیس سیونگ کے لیے اب اس کے پاس کچھ بچا نہیں، کیونکہ اپنے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے کہہ دیا کہ جب خفیہ رپورٹ تھی تو اس کے باوجود انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی؟ ٹیررزم کا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ خود انڈیا کے اندر اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔